أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد کریم الآباء والأمہات وعلى آلہ وعطرتہ وأزواجہ أمہات المؤمنین وعلى جميع أصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته وأمته أجمعين عادة کریم یا کریم یا کریم یا کریم. ہر ابتدا سے پہلے انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کی اتنے احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. یعنی خطائیں جب خدا کا خیال آ گیا ہے، یاد ہے خطائیں جب خدا کا خیال آ گیا ہے، میرے بے چین دل کو وہیں پر آ گیا ہے. مریم بھی ہے ہاجرہ بھی، نیک خاتون ہے آسیہ بھی. کیوں تو مریم بھی ہے ہاجرہ بھی، نیک خاتون ہے آسیہ بھی. بات جب چل پڑی ہے حیا کی فیا ہے. ظلم کا جبر کا تھا، ایک طرف صبر کا سلسلہ تھا. ظلم کا جبر کا سلسلہ تھا، ایک طرف صبر کی بات کی آئی، کربلا کا خیال آ گیا ہے. میرے بین دل کو وہیں مصطفیٰ خیال آ گیا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ رب العزت کے بعد اللہ کے بڑے ہی پیارے محبوب حبیب خدا تاجدار بلخا سرکار دو عالم نور مجسم حبیب کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بار ایکس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد انتہائی کی ذوق پیر طریقت رہبر و رہنمائے راہ شریعت پیر محمد سرفراز طاہر قادری مدہ ذلہ العالی اطال اللہ عمرہ و باقی لطفہ و مدہ ذلہ العالی. فاضل جلیل عالم نبی حضرت العلام واجب الاحترام محترم المقام حضرت علامہ مولانا حافظ محمد فرخ شہزاد عطاری، اہل محبت
ارباب علم و دانش، آج کی اس مختصر نشست میں میں اپنی اس مسرت کا اظہار ضرور کروں جو مجھے اس ماحول کو دیکھ کر حاصل ہوئی۔ آپ اپنے علاقے میں رہنے والے ہیں اور ایک خادم علم دین کی حیثیت سے مختلف مواقع، مختلف مناظر دیکھنے کا اتفاق ہوتا ہے۔ رب العزت علامہ صاحب کو صحت و سلامتی والی عمر خضر عطا فرمائے، آپ کے خدمت دین کے جذبات کو اور فروزاں کرے۔ بہت خوبصورت ماحول بنا رکھا ہے، اور بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ علامہ صاحب کی طالب علمی زندگی جو تھی وہ بھی اس قدر حسین تھی جو حسن آج نظر آ رہا ہے۔ طالب علمی میں بھی آپ کا تقوی، طہارت، پارسائی، عبادت، زہد، پڑھائی کے علاوہ ذکر، اذکار، پابندی نماز، اور سب سے بڑھ کر جس چیز کو میں بطور مثال کئی لوگوں کے سامنے پیش کر چکا ہوں، اپنے شاگردوں کے سامنے بھی، دوستوں کے سامنے بھی، عام نجی محفلوں میں بھی، وہ یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں ایک ایسا حافظ قرآن دیکھا ہے جو سارا سال پابندی کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے۔ حالانکہ حافظ حضرات جو ہوتے ہیں وہ ماہ رمضان المبارک سے پہلے شعبان کے مہینے میں شروع کر دیتے ہوں گے، سارا سال پابندی میری نظر میں نہیں آئی، لیکن فرخ بھائی علامہ صاحب اللہ تعالیٰ ان کے ذوق عبادت کو اور زیادہ کرے، زمانہ طالب علمی میں ہی کچھ رہ جائے لیکن قرآن پاک کی تلاوت کو نہیں رہنے دیتے تھے، ہر روز باقاعدہ ایک مخصوص حصے کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذوق، شوق، خدمت دین کو قبول بھی فرمائے اور زیادہ ہمت، طاقت اور وسائل عطا فرمائے تاکہ اس سے بڑے پیمانے پر یہ کام کرے۔ حضرت میں نے قرآن پاک کی سورہ زلزال کی چند ابتدائی آیتیں تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها، وہ دن بھی آنے والا ہے اسے جب لرز جائے گی، کانپے گی، شدت دے، ایسا کانپنا ہوگا کہ بڑے بڑے نظر آنے والے پہاڑ روئی کے نظر ہوتے پھریں گے، زمین پر کوئی اونچائی نیچائی نہیں رہے گی، ایک صحرا کی طرح برابر ہو جائے گی، ریت کے ذرے رہیں گے لوگ آنے، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنا بوجھ نکالے، زمین اپنا وہ بوجھ کیا ہے؟ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، جب وہ زمین اپنے اندر کا بوجھ نکالے گی تو قال الانسان ما لها، انسانوں اسے جو ہے، وہاں جنات بھی ہیں، وہاں ملائکہ بھی ہیں، وہاں حیوانات بھی ہیں، اس میدان معاشر میں کل کائنات جمع ہوگی، تو زمین جب اپنا بوجھ نکالے گی تو تڑپنے والے جنات نہیں ہوں گے، ملائکہ نہیں ہوں گے، حیوانات نہیں ہوں گے، بار بار بے چینی انسان کو ہی ہوگی، اور انسان ہی کہے گا مالہا، اس زمین کو کیا ہو گیا، اس زمین کو کیا ہو گیا۔ کیوں ایسا کہے گا؟ اس لیے کہ اس دن زمین کا موضوع کلام انسان ہوگا۔ یومئذ تحدث اخبارہا، یہ زمین اس دن خبریں دے گی، بتلائے گی کہ میرے اس خطے پر فلاں نے یتیم کو تھپڑ مارا تھا، میرے اس خطے پر تو نے زنا کیا تھا، چوری کی تھی، ڈاکہ ڈالا تھا۔ جن دیواروں کو ہم پردے بنا کرتے ہیں وہ دیواریں تو کیمرے کی طرح تمہارے عکس لے رہی ہیں،
قیامت والے دن یہ فلم پلے ہوگی جو کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے تمہارا. زمین کے خطے، دیواریں، ہر چیز بولے گی. تو یہ مال، یہ دولت، یہ ایک 4 انگل کے برابر زمین کی ایک بالشت جس پر بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے، جس پر دوستیاں ختم ہو رہی ہیں، رشتے ناپید ہو رہے ہیں، یہ زمین کے ٹکڑے، یہ مال و دولت، یہ سب ساتھ چھوڑ جائے گا اور تیرے خلاف بولے گا. ذرا تصور میں لے جا. میں نے کوئی حدیث بیان کی ہوتی تو کوئی کہہ لیتا یار اس کی سند میں ضعف ہے. قرآن سے بڑھ کر تو کسی بات کے تواتر کو ثابت نہیں کیا جا سکتا. قرآن پر ایمان ہے تو اس بات کو تسلیم کرنا ہوگا کہ زمین کا خطہ، ایک ایک ٹکڑا، تیرے ایک ایک عمل کو قیامت والے دن علی رؤوس الخلائق، ساری مخلوقات کے روبرو بیان کرے گا. ایک لمحے کے لیے سوچو اس وقت اپنا کیا حال ہوگا جب ماں سے بچ کر، بھائی سے بچ کر، دوستوں سے بچ کر، یاروں سے بچ کر، رشتہ داروں سے بچ کر، محلے داروں سے بچ کر، گاؤں والوں سے بچ کر ہم نے جو کام کیا وہ سب کے سامنے جب ننگا ہو رہا ہوگا، اس وقت کیفیت کیا ہوگی، عالم کیا ہوگا. مال و دولت تو نہ بنا، دنیا کا ساز و سامان تو نہ بنا، رشتوں سے امید ہوگی. یہ میری ماں ہے، تہجد کو اٹھ کے دعائیں کرتی تھی، آج اس کا سہارا لوں. یہ میرا باپ ہے، سجدوں میں پڑا میری فوز و فلاح کامیابی کی دعائیں کرتا تھا، آج باپ کی دعاؤں کا سہارا لوں. یہ میرا دوست ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ میرا بیٹا ہے، اپنے بیٹے کو حفظ قرآن کرایا تھا، اس بیٹے کا سہارا لوں. لیکن اس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں باپ اپنی اولاد سے بھاگے گا، خاوند اپنی بیوی سے بھاگے گا، بیوی اپنے خاوند کی جگہ. رشتے سے اس دن توقع نہیں ہوگی. مال و دولت بھی چھوڑ گیا، رشتہ بھی ساتھ چھوڑ گیا، دور رہ گیا. قیامت کے اس دن کا ہولناک منظر کہ آئی نختم علی افواہہم، اپنا وجود ہی ساتھ رہ گیا، اپنا آپ ہی رہ گیا، باقی تو سب چھوڑ گئے. تو اپنے آپ کا عالم کیا ہوگا؟ منہ پر مہر مار دی جائے گی. ہاتھ میرا ہے، میرے خلاف گواہی دے رہا ہے، پاؤں میرے ہیں، میرے خلاف بول رہے ہیں، آنکھ میرے خلاف بول رہی ہے، میرے خلاف بول رہی ہے، پیٹ میرا ہے، میرے خلاف بول رہا ہے. ایک تصور تو کرو، جب میرا ہاتھ میرے خلاف بول رہا ہوگا اس وقت میرا حال کیا ہوگا، اس وحشت کا عالم کیا ہوگا، اس ہیبت کا اندازہ کون کرے کہ میرے کان میرے خلاف، میرا بدن میرے خلاف، میرا جسم میرے خلاف. ہم تو عادی ہیں ان تقریروں کے کہ جو آدمی کو پکڑے گناہوں کی دلدل سے اور بغیر توبہ کے سیدھا جنت میں داخل کر دے. یہ مولوی بڑا اچھا ہے، ہمیں بدلنا. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ڈرایا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قوم کے حالات بدلے ہیں. ابو بکر صدیق کیا تھے، نبی پاک نے کیا بنایا. عمر فاروق کو جنت حاصل کرنے کے لیے تبدیلی میں آنا پڑا، عثمان غنی کو جنت پانے کے لیے تبدیل ہونا پڑا، مولا علی کو جنت میں جانے کے لیے تبدیل ہونا پڑا، حضرت بلال کو جنت میں جانے کے لیے تبدیل ہونا پڑا. اتنی بڑی شخصیتیں جنت میں جائیں تو بدل کر جائیں. ہمیں بدلنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں اپنے اندر میں کوئی تبدیلی لانے کی کوئی ضرورت نہیں. ہم یوں ہی اٹھا کر جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. اس وقت کا اندازہ کرو جب کائنات کا ذرہ ذرہ تیرے خلاف بول رہا ہوگا، سارے رشتے چھوڑ جائیں گے، بدن کے اپنے اعضاء تیرے خلاف بولیں گے. ایسے عالم میں، توجہ ہے، ایسے عالم میں ایک ہستی ایسی ہوگی جس نے اپنے آپ کو سجدے میں گرایا ہوگا، اپنی چادر کو بچھایا ہوگا، اپنی آنکھوں سے آنسو بہا بہا کر
अपने की बारगाह में दुआ कर रहे होंगे, मौला आज कायनात की हर चीज तेरी उम्मत के ऐबों को पर्दा दरी कर रही है। आज कायनात का हर फर्द मेरी उम्मत के ऐबों से पर्दे उठा रहा है और मैं अपनी काली कमली को बिछाकर तेरी बारगाह में ये इल्तिजा करता हूं, ऐ सत्तारो गफ्फार मेरे अल्लाह मेरी उम्मत के ऐबों पर पर्दे डाल दे। उस दिन जब सब छाप छोड़ जाएंगे, सब मुंह फेर जाएंगे, हत्ता कि अपने आज़ा भी अपने नहीं बनेंगे, अपना बदन भी अपना नहीं बनेगा। उस वक्त अगर कोई अपना बनेगा तो वो मदीने का चांद होगा, वो आमिना का लाल होगा। जो न भूला हम गरीबों को हसन, याद उनकी अपनी आदत कीजिए। जो क़यामत के मैदान में काम आएगा, जिसकी दुआ और शिफात से बात बनेगी, जिसकी अपनाइयत और जिसका ताल्लुक डूबे हुओं को लेकर आएगा, आज हम पर भी लाजिम है कि उस महबूब के लिए अपनी जिंदगी से वक्त निकाले और अपनी जिंदगी में उस अपने सा कोई नहीं। दोस्तों उस अपने के लिए जिस अपने से बढ़कर अपनी उसे अपना समझेंगे तो फिर ज़मीर सवाल उठाएगा कि जो अपना दोस्त है उसके लिए वक्त है, जो अपनी है उसके लिए वक्त है, जो अपना है उसके लिए वक्त है, जो अपनी बहन है उसके लिए वक्त है, जो अपने ताल्लुक वाले हैं उनके लिए वक्त है। तो फिर ये कैसा अपना है कि जो अपना भी सबसे बढ़कर है लेकिन मेरी जिंदगी में उसके लिए वक्त भी कोई नहीं, दुरूद पढ़ने के लिए वक्त कोई नहीं, उसकी सीरत पढ़ने के लिए वक्त कोई नहीं, उसके फरामीन अहादीस पढ़ने के लिए वक्त कोई नहीं, उसकी लाई हुई किताब की तिलावत करने के लिए वक्त कोई नहीं। तो फिर अपनाइयत का ताल्लुक मैंने क्या समझा है? अगर उसे अपना समझते हैं तो उस अपने पर दुरूद पाक पढ़ने के लिए वक्त निकालो, उस अपने की सीरत का मुताला करने के लिए वक्त निकालो, उसे की लाई हुई किताब की तिलावत करने के लिए वक्त निकालो, उस आए अपने की तालीमात को हासिल करने की और आगे फैलाने के लिए वक्त निकालो। तब पता चलेगा कि हाँ वाकई जिसने हमें अपना समझा है हमने भी उसे अपना ही समझा है। और वो ऐसा लजपाल है कि अगर उसे याद किया जाए तो फिर वो उधार नहीं रखता, वो उधार नहीं रखता। क्या बात है, इमाम बुसीरी बादशाहों के कसीदे लिखने वाला, बादशाहों के कसीदे लिखता रहा, जबान पे फालज, जिस्म पे फालज का मरीज हो गया, दरबारों में जा ना सका। अब दरबारों में जाकर बादशाहों के दरबारों में जाकर बादशाहों के कसीदे ना पढ़ सका तो बादशाहों की तरफ से मिलने वाले अतियात भी खत्म हो गए। ये दुनिया के ताल्लुक है। जब तक बादशाहों के कसीदे लिखता रहा, पढ़ता रहा, उनकी चापलूसी, उनकी तारीफें करते रहे, इनामात मिलते रहे। और जब इन चापलूसियों का और इन झूठी सच्ची सताइशों का सिलसिला खत्म हो गया तो उनकी तरफ से मिलने वाले इनामात भी खत्म हो गए। अब इमाम बुसीरी इनामात और आमदन का सिलसिला खत्म हो गया, मर्ज की वजह से अखराजात तो नहीं रुके, भूख तो लगती है अपने वक्त पर, खाना तो खाना ही पड़ता है अपने वक्त पर, लिबास तो बदलना ही पड़ता है अपने वक्त पर, जाती है होना पड़ता है, मामलाते दुनिया तो नहीं रुकते। इफलास आ गया, तंगदस्ती आ गई, पांव से चला नहीं जाता, हाथ उठते नहीं, जुबान पूरी तरह बोलती नहीं। अब किस बादशाह के पास जाऊं? कोई तो अपनी तारीफ सुनने के लिए इमाम बुसीरी के पास नहीं आएगा। इमाम बुसीरी जा नहीं सकते, वो पुराने ताल्लुकात कौन निभाए? अब मौके पे आए दरबार में, कसीदा सुनाए हमें,
तब इनाम दें, ऐसा कोई न मिला कि मैं जा नहीं सकता, बादशाह की तरफ से आने वाले इनामात रुक गए, करूं क्या। सोचते सोचते पूरे ताल्लुकात को घूमा, सारे अपने को देखा, सारे रिश्तों को देखा, लेकिन जहां जाकर इमाम बुसीरी का ज़हन रुका, जहां जाकर इमाम बुसीरी के कदम जिस दहलीज पर रुके वो मदीने के ताजदार की दहलीज थी, वो गुंबदे खजरा की मकीन की दहलीज थी, वो आमिना के लाल की दहलीज थी, वो अल्लाह के महबूब और अल्लाह के दिलदार की दहलीज थी। और दिल में सोचा, बुसीरी जब सब छोड़ जाते हैं तब वही लजपाल तो काम आते हैं। दिल ने कहा, बुसीरी जब सब छोड़ जाए तब वही मदीने वाला तो काम आता है। सारी जिंदगी बादशाहों के कसीदे लिखता रहा, बादशाह इनामात से नवाजते रहे, आज गुंबदे खजरा के मकीन का कसीदा लिखते हैं और उनसे तवक्को करते हैं, क्योंकि बादशाहों के कसीदे लिखे थे, लिखा घर में बैठकर, सुनाया दरबार में जाकर, इनाम वहां से वसूल किया। इमाम बुसीरी अब तू वहां तो जा नहीं सकता, करूं क्या। दिल ने कहा कि उस गुंबदे खजरा के मकीन का कसीदा लिखते हैं जिनकी अता लेने के लिए जाना नहीं पड़ता, उन्हों के पास के नवाज दिया करते हैं। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन आबादा अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाली मुक्ताहिमी मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि वल फरीक़ैनि मिन व मिन आजमी। जब ये कसीदा लिखा, रात को लिखकर सोए, रात को लिखकर सोए, उसी रात मदीने के ताजदार आए, उसी रात मदीने के ताजदार आए और कहा, ए बुसीरी खड़ा हो, अपनी जुबान से पढ़ और सुना तुमने मेरा कसीदा लिखा क्या है। अर्ज की हुजूर, ना खड़ा हो सकता हूं, ना लिखा हुआ हाथों से उठा सकता हूं, आंखों से देखकर जुबान काम नहीं करती, पढ़ भी नहीं सकता। फरमाएगा, बुसीरी तू नहीं खड़ा सकता, तुझे खड़ा ही करने तो आया हूं, तू नहीं पढ़ सकता, तुझे पकड़ने की ताकत ही तो देने आया हूं, तेरी जुबान नहीं बोलती, तुझे बोलना ही तो सिखाने आया हूं। आज तू उठेगा भी, पकड़ेगा भी, आज तू पढ़ेगा भी। वही इमाम बुसीरी जो बिस्तर की नजर हो चुका था, अब मदीने वाले के दस्ते मुबारक की बरकत से खड़ा भी हुआ, हाथों ने पकड़ा भी, आंखों ने देखा भी, जुबान ने पढ़ा भी, और फिर जाते जाते फरमाया, बुसीरी ये कर्म और करता हूं, लो अपनी जाहिरी जिंदगी में मैंने हसन बिन साबित को चादर दी थी, कसीदा सुनकर आज मैं हालत बदला नहीं हूं, जो जिंदगी में था वही आज हूं, कल हसन को चादर दी थी, आज मैं बुसीरी तुझे चादर देता हूं। बुसीरी को चादर मिली। जब सुबह हुई, घर वाले मुंतजिर होंगे कि उठें, बुसीरी को उठाएं, उसको वुजू करवाएं, उसका चेहरा धुलाएं और उसे मुसल्ले तक पकड़ के ले जाएं, और फिर जब नमाज पढ़ ले तो मुसल्ले से उठाकर फिर बिस्तर पे लाएं। लेकिन आज अजब नजारा है कि घर वाले जब उठे तो उन्होंने क्या देखा कि हम अभी बिस्तर पे हैं और बुसीरी मुसल्ले पे पहुंच चुका है, उसने वुजू भी कर लिया है, उसने मुसल्ला भी पकड़ लिया है, बिछा भी लिया है और मुसल्ले तक पहुंच भी चुका है। बुसीरी आज क्या हो गया, रातों रात किस तबीब ने तेरा इलाज कर दिया, लम्हों में किसने तुझे शिफा दे दी। इमाम बुसीरी बोलते हैं, अभी शिफा को ना देखो, चादर निकाल कर दिखाई, कहा दिखो तो सही एक चादर किस फैक्ट्री की बनी हुई है।
کس بنانے والے کی بنی ہوئی ہے، اس کی تو مثال کہیں نظر نہیں آتی. تو بولے تمہیں مثال نظر کیسے آئے؟ کسی فیکٹری کی بنی ہوئی نہیں جو میں نے خریدی ہو، یہ تو گنبد خضرا کے مکین کی عطا کی ہوئی چادر ہے. خواب میں دی تھی اور بظاہر نظر آئی. تو ایسا نہیں کہ وہ کرم کبھی تھا، آج بھی ہو. اگر ابراہیم سا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. آج بھی اگر ایمان کامل ہو تو گنبد خضرا کے مکین نوازتے ہیں، اور اس کی زندہ و جاوید مثال حضرت قبلہ پیر طریقت حافظ محمد سرفراز طاہر قادری آپ کی آنکھوں کے سامنے موجود. ان کا دیدار کیجئے، دعائیں بھی لیجئے. اور میں نے فالج کی حالت میں اپنی آنکھوں سے دیکھا انہیں، اور پھر جب مدینے والے نے کرم کیا تو صحت کے عالم میں بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا انہیں. قبلہ حافظ صاحب جو آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں، آپ کو فالج ہو گیا، ایک پوری سائڈ بازو بھی اور ٹانگ بھی متاثر تھی، چہرے پر بھی اثرات تھے، یعنی ایک پوری طرف فالج میں مبتلا. اور فالج رہا کتنے دن رہا؟ 40 دن تک رہا، یا اس سے کچھ زیادہ. خواب میں حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی تشریف لائے اور کہا حافظ صاحب اپنے دوستوں یاروں کو بتا دو کہ آج 40ویں دن تو ٹھیک ہوگا. فالج کا مرض 40 دنوں میں چلا جاتا ہے. اس کا تو علاج بڑا سلولی ہوتا ہے، آہستہ آہستہ. آپ نے اپنے دوستوں سے کہہ دیا کہ اللہ کے فضل سے میں 40ویں دن ٹھیک ہوگا. گاؤں میں یہ بات پھیلی تو جو نہیں ماننے والے، جن کی نظروں میں اللہ بھی نعوذ باللہ من ذالک کسی کو کچھ دے نہیں سکتا، اللہ کے محبوب بھی بے اختیار ہے، وہ باتیں کرنے لگے. اور باتیں جو میں نے سنی وہ پتہ کیا تھی؟ میں نے جو جملے سنے، کیونکہ اکثر میرا آپ کی خدمت میں آنا جانا رہتا ہے آپ کی شفقت نوازا اپنی سنگت اور دوستی سے، یہ باتیں ہوتی تھیں. یہ مشرک کو اللہ نے سزا دی ہے، کیونکہ آپ پورے گاؤں میں درود پاک کی محفلیں کرواتے تھے، گھر گھر میں کرواتے تھے، اور ربیع الاول شریف کے دنوں میں بچوں میں ذوق پیدا کیا، پورے ہر گھر کو سجانے کا، گلیوں کو سجانے کا. اپنے گاؤں میں یہ سجاوٹوں کا آغاز آپ نے کیا. تو کہتے ہیں یہ مشرک کو اللہ نے سزا دی ہے. بلائے اپنے اس نبی کو جس کا گھر گھر میں نام لیتا ہے اور بڑی لوگوں کے عقیدے بگاڑتا ہے. اللہ تعالیٰ نے خوب دنیا میں ڈیل کر دیا. اور جب یہ بات ہوئی کہ میں 40ویں دن ٹھیک ہوا تو باتیں ہوتی تھیں کہ فالج کا اثر دماغ کر جائے، دیوانوں جیسی باتیں کر رہا ہے. 40ویں دن یہ تو عمر بھر ٹھیک نہیں ہوگا، اب یہ 4 پائی پہ ایڑیاں رگڑ رگڑے گا. یہ باتیں میں نے گستاخی نہیں کہا، یہ جملے گاؤں میں بولے جاتے تھے. اور جب 39واں دن تھا، جب بولو 39واں دن تھا، وہ واقعہ ہے کہ آپ نماز پڑھنے کے لیے جب مصلی پہ آئے تو سجدہ کرتے آپ بھال نہ سکے کہ پوری سائڈ بیکار ہو چکی تھی اور بائیں طرف گر پڑے. یعنی اس قدر کی ان کی باتیں تو بنتی تھی ظاہر بھی لوگوں کی، لیکن جب 40واں دن آیا، موقع کے گواہ آج بھی زندہ و جاوید عالم حیات میں موجود ہے. جب 40واں دن آیا تو 4 پائیاں آمنے سامنے بچی، آپ ایک 4 پائی پہ بیٹھے، چند خادم آپ کی سامنے والی 4 پائی پہ. باتوں میں بات بن گئی، باتیں ہوتی ہوتی اچانک بے خودی کی کیفیت طاری ہوئی.
ہوش و حواس مستغرق ہو گئے اور بات اولیاء اللہ کی چل رہی تھی. اچانک آپ کھڑے ہو گئے اور ہاتھ باندھ کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی، الصلاۃ والسلام علیک یا سندی، الفاظ جاری ہیں، ہاتھ باندھے ہیں، اور اچانک باندھے باندھے ہاتھوں سے اچانک وہی فالج والا ہاتھ زور سے ہوا کی طرف بلند کرتے ہوئے کہا اللہ اکبر. اور وہ فالج والا ہاتھ جو حرکت نہیں کر سکتا تھا 3 مرتبہ فضا میں بلند کیا، پھر نیچے کیا، پھر بلند کیا، پھر نیچے کیا، پھر بلند کیا، پھر نیچے کیا. 1 گھنٹے تک یہ کیفیت طاری رہی، اور اس کے بعد جب ہوش و حواس میں آئے تو آپ نے اعلان کیا دیکھ لو دوستوں میں اب ٹھیک ہو چکا ہوں. تو یہ بات آپ نے بتلائی کہ میں دوستوں سے باتیں کر رہا تھا، باتیں کرتے کرتے اچانک حضور شیخ سید عبد القادر جیلانی تشریف لائے، عالم بیداری میں تشریف لائے. فرمایا حافظ سرفراز با ادب ہو کے بیٹھو، مدینے کا چاند تشریف لا رہا ہے. ٹانگ تو ہلتی نہیں تھی، ہاتھ تو حرکت کرتے نہیں تھے، جتنا ہو سکا اپنے آپ کو با ادب کرنے کی کوشش کی. اتنے میں ایک تیز خوشبوؤں کا جھونکا آیا اور مجھے کوئی پتہ نہیں کہ میں کدھر ہوں، میں کیا ہوں، اور مستغرق ہو گئے. خوشبوؤں نے محو کر لیا. ساتھ ہی مدینے کا چاند تشریف لے آیا، میرے بازو پر ہاتھ پھیر کر میرے ہاتھ کو پکڑ کر 3 مرتبہ فضا میں بلند کر کے کہا حافظ سرفراز تیرا فالج ختم کر دیا ہے. حافظ سرفراز تیرا فالج ختم کر دیا ہے. اب اس واقعے کا اگلا حصہ بیان کر کے اجازت چاہتا ہوں. یہ واقعہ ہوا 232 میں، جمڑیل جھال 232 جو ستیانہ اودلے والا کے تقریباً سینٹر میں ہے. چمڑیل جھال بات سمجھائیں. جس وقت یہ 232 میں یہ واقعہ ہوا 4-5 افراد کی موجودگی میں، جن میں سے 2 وصال کر گئے ہیں، 3 ابھی بقید حیات زندہ سلامت موجود ہیں. اس وقت آپ کے پیر و مرشد لجپال غوث زماں سلطان الجہاں خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ غلام محمد طاہر قادری رحمت اللہ تعالی علیہ اس وقت حیات تھے، آج بھی حیات ہیں. فیصل آباد میں اپنے ایک مرید کے گھر میں خطاب فرما رہے تھے. اس وقت جس وقت حافظ صاحب کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، فیصل آباد میں محفل میں خطاب فرما رہے ہیں. خطاب فرماتے فرماتے اچانک بات کو چھوڑتے ہوئے جو تسلسل چل رہا تھا اس بات کو چھوڑ کر اچانک وہی بزم میں اعلان کیا کہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر تان کرتے ہیں، انگلیاں اٹھاتے ہیں. میں نبی پاک کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام ہوں. میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ابھی ابھی مدینے کے چاند نے اپنے ایک غلام آیا ہے جس کا دل چاہے جا کر پوچھ لے. کرم ادھر ہوا اور اعلان ادھر ہو گیا. اور جو تعلق والے تھے انہوں نے موقع پر ٹیلی فون کر کے پوچھا، اسی بزم میں ٹیلی فون کیا. حافظ صاحب نے بتلایا کہ ہاں میرے اللہ نے مجھ پر کرم کر دیا. آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے نہ دیں گے قیامت کو اگر مان گیا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا رب العزت ہمیں اس محبوب کی عطا فرمائے جو آج بھی اتنا ہی وفادار ہے، جو آج بھی اتنا ہی لاجپال ہے، جو آج بھی اتنا ہی کریم ہے. کل تھا، اگر کل بصیری کو چادر دی ختم کیا تھا، آج ہمارے حافظ صاحب کو اللہ تعالیٰ کے محبوب نے
فالج ختم کر کے نوازا ہے اور بتلا دیا ہے لوگوں آج ابراہیم سا ایمان پیدا کر سکتی ہے اندازے برا. ہم تو سائل کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں. کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈ رہے ہی نہیں دیتے ہیں.